السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سلمان دورانی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل، میرا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک کنٹروورسی پہ بات کرنی ہے، جو کہ کنٹروورسی 10 تاریخ سے جو شروع ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کورٹ میں پیش ہونا پڑا اے پی ایس کے معاملے کے اوپر۔ اس کے بعد سے یہ معاملہ جو ہے زیر بحث ہے۔ دو نیریٹو چل رہے ہیں، ایک نیریٹو پرو آرمی کہہ لیں، دوسرا جو ہے وہ اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ خیر، دونوں پریویل کر رہے ہیں، اس میں ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سائٹ میں وی ول اسٹینڈ وتھ فیکٹس۔ آج کچھ ایسے سوال کریں گے جو کہ چیزوں کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے میرے مہمان شہاب الدین مختوم موجود ہیں میرے ساتھ۔ شہاب، کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو مزید طول دینا، کھینچنا یا لوگوں کو کلیئر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت کے لیے؟ ہمیں کنفیوژن نہیں چاہیے مزید۔ غالب صاحب، آپ کا جو سوال ہے نا، اس میں ایک بڑا خوبصورت جواب پنہا ہے، اور میں اس پوری ڈیبیٹ کو ونس اینڈ فار آل ختم کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے سانحہ اے پی ایس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یقین مانیں یہ ایک ایسا سانحہ تھا، اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اگر اس سانحے کے بارے میں بطور پاکستانی ہم آج بھی سوچیں تو ہماری آنکھیں نم ضرور ہو جاتی ہیں، اور شاید ہی من حیث القوم ہم کسی سانحے پر ہم نے اتنے اشک بہائے ہوں، اور وہ درد، وہ کرب جو ان والدین کا ہے، اس پوری قوم نے، پوری دنیا نے محسوس کیا۔ سلمان دیکھیں، اینٹی فوج اور پرو فوج کا بیانیہ اچھا لگتا تھا سیاسی مداخلت پر، اینٹی فوج اور پرو فوج کا بیانیہ اچھا لگتا ہے دفاعی بجٹ پر، اینٹی فوج اور پرو فوج کا بیانیہ بہت خوبصورت لگے گا اگر ہم بات کریں گے کہ فوج اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، ان کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ سلمان، آپ مجھے بس ایک سوال کا جواب دیں، پاکستان میں دہشت گردی تھی اور کسی حد تک ابھی بھی ہے؟ بالکل ہے، اور پہلے اس سے دہشت گردی کم سے ہے۔ اس دہشت گردی سے کون لڑا؟ فوج، اس میں کوئی مطلب فور شک فرنٹ ہے؟ پہ، فور ہاں، فرنٹ پہ فور تو فرنٹ ہماری پہ فوج، پوری اور وہ نہیں، اس کا پوری فرض قوم تھا۔ لڑی ہے نا، سی ٹی ڈی، پولیس، ہماری وردی لڑی، اس کے پیچھے ہاں قوم ہاں کھڑی تھی، ہاں، فوج لڑی دہشت گردی کے خلاف۔ اب اس دہشت گردی کے بدترین سانحے کے معاملے پر اینٹی فوج ہونے کا مجھے مطلب بتا دے۔ نہیں ٹھیک ہے، میں شہاب اس If بات you پہ are آپ کے against ساتھ the army, ایگریمنٹ میں ہوں۔ وہ کہا جاتا ہے نا میں کہ you are either with us or against us۔ میں آپ کے ساتھ اس پورے میں نیریٹو میں آج فوج اس کے حق میں نہیں ہوں، آج میں فوج کے حق میں یہاں پر نہیں کھڑا، آج میں دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہوں، اور دہشت گردی کے خلاف آج اس کیس کے اندر صف وہ ہے جو فوج کے حق میں ہے، اور اس دہشت گردی کی جنگ میں دورانی صاحب، نواز شریف صاحب بھی فوج کی صف میں تھے، اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عمران خان صاحب بھی فوج کی صف میں تھے، کیونکہ وہ ایک صف تھی اپنے ایگزسٹنس کی، اپنے سروائیول کی جنگ تھی۔ شہاب، آپ یہاں پہ بالکل ٹھیک۔ میں ایک سوال آپ سے اس پوائنٹ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں، میں آپ کے ساتھ اس تمام میں ایک ایگریمنٹ کرتا ہوں، اس پورے کے پورے نیریٹو کے، لیکن پھر جو گورنمنٹ یا پھر یہ نمائندے ہوتے ہیں امجد شعیب جیسے، جو کہ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ہم نے اے پی ایس کے جو لواحقین ہیں، جو والدین ہیں، ان کو بلینز ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ دیے ہیں، اور اس کے بعد کافی جو سہولیات دی ہیں، یہ تمام ان چیزوں کا مداوع نہیں کر سکتی، لیکن اسٹل آپ اس لہجے میں بات کریں گے، آپ اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو تھوڑا سا اور نرم ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ کو ان والدین نہیں، جن کے وہ بچے چلے گئے ان کے ساتھ آپ کو امجد شفقت کرنے شعیب کی صاحب ضرورت تھی؟ نہ تو کسی کے نمائندے ہیں، وہ ایک ریٹائرڈ پرسنل ہیں، اور اگر فوج ریٹائرڈ پرسنل کے اوپر بندوق لے کر کھڑی ہو جائے کہ تم نے یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہو گئی، آپ کہیں گے کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ تو ہی از این انڈیویجول، اگر انہوں نے یہ بات، جو کہ ایک اس میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ فیکٹس ہیں، جب آپ صحافی کے طور پر رپورٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ کتنے روپے دیے گئے، ہر خاندان والوں کو 3 عمرے کروائے گئے، اے پی ایس میں علاج ان کے والدین کا، ان کے اہل خانہ کا، یہ تمام تر چیزیں ایک ریالٹی ہے، اور یہ کسی بھی صورت دکھوں کا مداوع
یہ دکھوں کا 0.00001% مداوع بھی نہیں ہے. اور اس سب کے اندر لہجہ بڑا میٹر کرتا ہے ٹو ایون ٹیل دا فیکٹس. اور اگر ان کا لہجہ سخت اور کرخت تھا تو آپ اس انڈیویجول کی جتنی مذمت کریں ہم آپ کو اس میں سپورٹ کریں گے. لیکن چلیں امجد شعیب صاحب تو چلیں انڈیویجول تھے، آپ کور کمانڈر پشاور کے ان الفاظ پہ بھی ان کو بھی جسٹیفائی کریں گے جنہوں نے نہیں، وہ الفاظ والدین کو ویسے کہا؟ ہیں ہی نہیں درانی صاحب، وہ الفاظ ویسے ہیں ہی نہیں جو انہیں رپورٹ کیا جا رہا. اچھا کیسے ہیں آپ بتائیں ذرا اس کے بارے میں، مطلب آپ جسٹیفائی وہ کر رہے ہیں، یو الفاظ ہیو اے جو اس طرح سے جسٹیفیکیشن؟ رپورٹ کیا جا رہا ہے نا کہ یہ کور کمانڈر پشاور نے کہا کہ رپورٹ تو نہیں کیا جا رہا، پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر پشاور جو ہدایت الرحمان صاحب تھے لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے اے پی ایس شہداء کے والدین کو کہا کہ مزید بچے پیدا کر لیں. اب اس نیریٹو سے یہ آپ مجھے ویسے ایک چیز بتائیں سلمان کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص، ایک جنرل نہیں، اینی ون، وہ اس لہجے میں بات کر سکتا ہے؟ آپ کا ذہن مانتا ہے؟ نہیں میرا تو نہیں البتہ مانتا، لیکن کچھ جنہ دا مندا ہے وہ ایسی سٹوریاں بنا رہے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ ایسی بات ہوئی نہیں. بات ہاں جسے غلط رنگ دیا جا رہا ہے وہ کنسولنگ ورڈز تھے جو ایک معاشرے میں عموماً استعمال کیے جاتے ہیں کہ جیسے کسی کا نقصان ہو جائے although پھر بھی لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا امر ہے. یہ کہا جاتا ہے نا، اور اللہ کا امر ہے اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ از دی بیسٹ پلانر. اس میں ایک جملہ جو جہاں تک میری اطلاعات ہے جو میں نے کنفرم کیا ہے، کیونکہ کور کمانڈرز جو ہوتے ہیں ان کی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ان کی ملاقاتیں اس طرح کی تمام تر وہ ہر لیول پر ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں. تو انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق صرف اتنا کہا تھا اللہ آپ کو مزید نوازے گا. اللہ اب اسے مزید نوازے گا کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے، اللہ آپ کو دنیا میں یا آخرت میں اس کا پھل دیتا ہے، دنیا میں تکالیف آپ برداشت کرتے ہیں. تو وہ ایک کنسولنگ ورڈز کو یہ کہہ دیا کہ اسے پہلے انہوں نے رنگ دیا، اسے تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی ہوگی، انہوں نے فیکٹری میں اسے تبدیل کیا ہوگا، پروپیگنڈا مشین میں ڈالا ہوگا تو وہ جملہ بن گیا ہوگا اللہ آپ کو مزید بچے دے گا. اسے مزید انہوں نے کرخت کیا ہوگا کہ آپ مزید بچے پیدا کر لیں اگر آپ کے چلے گئے. کچھ خدا کا خوف کریں ایسی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سانحہ تو ہمیں ایسے توڑ چکا تھا کہ اس پر انڈین میڈیا، آپ بلکہ آج بھی جا کر انڈین میڈیا کی اس پر رپورٹنگ دیکھیے گا، جب یہ سانحہ ہوا تھا تو ان کی اینکرز کے آنسو نہیں رک رہے تھے، ان کے لوگوں کے آنسو نہیں رک رہے تھے. یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا، اس میں ہارٹ لیس تو کوئی ہو ہی نہیں پا رہا تھا. اینڈ یو کین ناٹ ایکسپیکٹ دس. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ویسے ہی آپ کو ہضم نہیں ہوتی. چلے وہ ٹھیک ہے. کچھ چیز شہاب آپ نے یہ سارا ایک ٹھیک ہے، ایک نیریٹو ہے، کچھ بیچ میں فیکٹس ہیں ظاہر ہے اس پورے کے پورے میں، لیکن پھر کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. جیسا کہ میں بلال قوری کا ایک ویلاگ تھا یوٹیوب پہ، میں اس کا چھوٹا سا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جنہوں نے وہ میری فرمایا نظر سے نہیں ایک گزرا. ایک واقعہ پیش کیا انہوں نے کہ ایک دو شہید بچوں کے والد صاحب عمرے کے لیے گئے سعودی عربیہ، اور اسی دن جنرل راحیل شریف بھی پورے سیکیورٹی کے حصار میں وہاں پہ عمرے کی ادائیگی کے لیے پہنچے. تو انہوں نے when he موقع was جان the کر، chief or afterwards when نہیں he وہ was the head of the آفٹر allied forces. یس یس ہیڈ آف دا لائٹ فورسز کے ظاہر ابھی بھی وہ ہیں، وہ پہنچے ہاں وہاں نہیں پہ عمرے کی ادائیگی کے لیے. تو وہاں پہ انہوں نے موقع جان کر دو شہید بچوں کے باپ نے، انہوں نے ان کو کہا اے پی ایس کے مرڈرر کے طور پہ ان کو، سوری یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ ان کے ہیں، ظاہر ہے غصے میں والدین کچھ کہہ جاتے ہیں، ڈزن مین کہ آپ جو ہیں آپ ان کو ریئل میں سمجھیں یا آپ اس کا کچھ جواب دیں. تو yeah, راحیل yeah, شریف yeah. صاحب نے جو ہے ان کو اریسٹ کروایا اور سعودی عربیہ میں جیل کروائی، اور جو کہ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے چھوڑ دیا. بٹ واز اٹ دا رائٹ وے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا بطور بلال دیکھیں غوری درانی کے صاحب، رپورٹ؟ سب سے پہلی ایک چیز یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو بلال غوری، تو میں نے جو کنفرم کیا ہے ایسا واقعہ ابھی تک کنفرم مجھے نہیں ہوا. لیکن obviously آپ کو سعودیہ کے انتہائی
نان ڈیموکریٹک لاز کا بھی پتا ہوگا. ہم تو ایم بی ایس صاحب جو ہیں ان کے ناقد رہے ہیں, تو اگر کچھ وہاں پر ایسا بدمزگی کی وجہ سے انہوں نے ڈیٹین کیا تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اگر کیا, اگر میں تو ویسی جو میں نے کنفرم کیا وہ ہوا ہی نہیں, اگر ہوا بھی, لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیر از اینی ریزن ٹو ہاں ٹیک ریونج فرام دیم. وہ جسے مرضی جو مرضی کے ان کا غم ایسا ہے اسے سمجھے. اچھا اور اس کا اس چیز پہ شہاب میں ایک اور چیز کلیریفائی کر دوں. ہم یا تو کہتے ہیں کہ فوج مرڈرر ہے پی ایس کے بچوں کی, ایک تو یہ ایکسٹریم ویو ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری نااہلیاں نہیں تھیں, بس ہونا تھا سو ہو گیا. اچھا, نہیں, دونوں نااہلی تو تھی, ایکسٹریمز کو چھوڑ کے بالکل ایسا ہی ہے, ہم نااہلی تو کیوں تھی, نہیں فیکٹس نااہلی پہ تو بات تھی. کرتے ہیں؟ اسی لیے تو جوڈیشل کمیشن کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ یونٹ جو اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا, اس پورے یونٹ کو سزائیں سنائی گئیں. جو ٹیمز کو وہاں پر پہنچنا تھا اور وہ نہیں پہنچ پائیں, اور ان کو آرمی نے انٹرنلی اپنی سزائیں بھی دیں, ہاں, اور وہ تو واز ڈاکومنٹڈ ہے. آرمی دا مرڈرر آف آور چلڈرن؟ ایسے کہ وہ اپنے بچوں کو ماریں گے, 50 تو ان کے تھے. یار میں وہی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں پرو آرمی اور اینٹی آرمی تھی. میں حیرت ہوئی ہے مجھے ویسے اس بات پہ. دس ایشو واز دی لاسٹ ایشو ان دا ورلڈ جس پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس ملک کے اندر پرو اور اینٹی کی بھی بات ہوگی. وہ جیسے نا 2014 کا تو بھائی دھرنا مؤخر ہو گیا. ہمارا دشمن ہمارے سروں سے فٹ بال کھیل رہا تھا, ہمارا دشمن ہمارے بچوں کو کاٹ رہا تھا, ہمارا دشمن ہماری کرسچن برادری سے لے کر مسلمانوں کی مساجد سے, چرچز سے لے کر, کرسمس سے لے کر, عید سے لے کر شب بارات, وہ خوف کی فضا آپ کو یاد ہے؟ ہمارے اسکولوں کے باہر ہمیں یاد تھا جب وہ گارڈز بڑھا دیے جاتے تھے اور سیکیورٹی گارڈز کی ریکوائرمنٹس ہوتی تھیں, تو وہ منظر یاد ہے, وہ خوف کی علامت ہمیں بھی یاد ہے. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے, ہم نے اپنے والدین کو ڈرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اچھا ہاں, ایسا ہی ایک واقعہ سویڈن میں پیش آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. بالکل بالکل. ان 2011 کیمپ تھا, سمر کیمپ بچوں کا, ایک وائٹ سپرمیسس تھا, اور اس پہ ایک فلم بھی ہے, وہ بھی لوگوں سے جو ہسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں. 85 تقریباً لوگ مرے تھے. اس نے پہلے گورنمنٹ کی بلڈنگ پر حملہ کیا جس میں پرائم منسٹر بال بال بچا, وہاں پر اس نے بم لگایا. اس کے بعد وہ ایک بوٹ لے کر فیک پولیس آفیسر بن کر ایک سمر کیمپ جو کہ ایک جزیرے پہ ہو رہا تھا وہاں پر پہنچا. اس میں بہت سی بعد میں 85 بچوں کو اس نے قتل کر دیا, ایک آدمی نے. اور وہ شخص ابھی ہاں بھی سزا بھگت رہا ہے وہاں کے قوانین کے مطابق, یورپ کے. اور اسے 9/11 آف دی یورپ بھی کہتے تھے. البتہ اسے اتنی ہائپ اس لیے نہیں ملی کہ وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا, گورا تھا, تو اس لیے اسے اتنا بڑا ایشو نہیں بنایا کہ اس ایشو کی بنیاد پر ملکوں کو تباہ کر دیا جائے. خیر, وہ ایک بڑی الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. لیکن اس معاملے کے اندر بھی جب رپورٹس نکلیں تو بہت سی چیزیں, بہت سی نااہلی سامنے آئی کہ یہ شخص جب یہ سب کچھ خرید رہا تھا, ایسا مال اور یہ مواد, تو اسے ہٹ لسٹ پہ کیوں نہیں لایا گیا. جب وہ آبزرویٹری میں آیا تو اسے اگنور کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے ویسے خرید رہا ہوگا, اس نے دور دراز دھماکہ خیز مواد نہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہیلی کاپٹرز نہیں پہنچ سکے وہاں پر, بوٹس نہیں موجود تھیں پولیس کے پاس, وہ نااہلی. اور ان سٹیٹس کی آپ کو پتہ ہے پولیس سٹیٹس ہیں یہ جو اسکینڈینیوین ہے. میں ڈنمارک میں رہا ہوں, تو وہاں پر پولیس از لائک واٹ ملٹری از ان پاکستان. ہاں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ دے ہیو اے ویری گڈ کنٹرول. تو اس میں جب وزیر اعظم نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, تو ان بچوں کے والدین نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ, پوری مشینری کی غلطی ہے اور آپ کا استعفیٰ ہمیں کمزور کرے گا من حیث القوم, اور ہم نے ان دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہیں. اب آپ کی سرپرستی میں ہی ہم نے اس نظریے کو بھی شکست دینی ہے. ہاں. تو دیکھیں, الزام لگانا شروع کر دیں, یہ سب کر دیں. میں ابھی بھی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کسی بھی ایسے بندے کے لیے نہیں ہے جو اے پی ایس کے شہداء کے لواحقین ہیں. وہ ابھی بھی کہیں ہم ان کے جوتے اور سب کا سر
اور اگین اگر اس سیشن کو کوئی لواحقین میں سے کوئی والد، کوئی بھائی، کوئی بھی سن رہا ہے، ہم سے کوئی آپ کی ایسا یہ لفظ ان اگر سرزد پروپیگنڈا ہو ہے. گیا ہو ہاں نہیں ہم تو آپ کے، میں نے ہم کہا ہم معذرت آپ کے چاہتے ہیں. جوتے ہمارا سر ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. خدارا ابھی بھی اگر ایک لمحے کے لیے درانی صاحب ہم شاید اپنے آواز ہماری لڑکھڑا جائے اگر ہم میں یقین مانے جب بھی اے پی ایس کے سانے پر بات کرتا ہوں تو میں اوائڈ کرتا ہوں ان ویژولز کو اپنے ذہن میں لانے سے. سر تو بہت جن کے بہت اپنے بڑا ہیں، جن سانحہ. کی کلیاں مسلی گئیں، جن کے بچے لنچ باکس میں ماؤں نے ڈال کے دیے اور واپسی پر خون آلود نوٹ بکس ان ماؤں کو جب ملی، ان اچھا بچوں کے ویسے وہ شہاب، لنچ باکسز اسی طرح سے آئی واپس ریمبر. آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک درد اس ماں کا، تو وہ جو مرضی کا ہے بھائی، ہم تو اس بات پر آ ہی نہیں رہے نا. ان کے جوتے اور پوری ریاست پاکستان کا سر. سر آئی واز اے رپورٹر. آئی واز بیک ان 2014 واز ایسوسیٹڈ ود نیوز پیپر ان اسلام آباد. میں ایک ہفتہ اس ٹراما سے باہر نہیں آ سکا کہ میں آفس جا کے کوئی ایک لفظ بھی اس پہ لکھ سکتا. میں بہت مشکل تھا اور وہ تو زخم تازہ ہے ابھی تک. یہ زخم بھرا اچھا نہیں ہے درانی صاحب. نہ ایک طرف اگر ہمارا نہیں اے بھرا، پی ایس. اگر ہمارا یہاں پر بیٹھے نہیں بھرا درانی صاحب، تو ان اہل خانہ کا، ان والدہ کا، والد کا، بہن بھائیوں کے زخم کہاں بھرے ہوں گے؟ اللہ انہیں صبر دے. اچھا شہاب، ایک طرف آمین. والدین ہیں، والدین لواحقین، ان کے مطالبات ہیں کہ جو ہائر پوزیشنز پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم پہ، ان کو آپ Exactly. کیوں نہیں سزاوار قرار دیتے، انہیں کیوں سزا نہیں دیتے. اچھا کورٹ کا بھی اس بار وزیر اعظم کو یہی کہنا تھا کہ آپ نے لوئر پوزیشنز پہ تو لوگوں کو کر دیا، آپ نے سزائیں بھی سنا دی، لیکن وائی ناٹ اسٹارٹ، آپ کیوں نہیں اوپر سے کیوں نہیں شروع کرتے سزاؤں کا سلسلہ. تو اب جو ہونے جا رہا ہے، چونکہ 10 دن گزر گئے ہیں، 20 دن اور رہ گئے ہیں، خان صاحب کے پاس 20 دن کی مہلت اور ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ڈیمانڈز فلفل ہو پائیں گی، یا پھر اگر نہیں ہوتی تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں دیکھیں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گریوینسز ہیں یہ دور ہونی چاہیے. معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو اور ان کے مطالبات جو ہیں ان پر ہونا چاہیے. جو بھی ہے انہیں مطمئن کرنا تو بڑا ضروری ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی بھی سزاوار ہو، چاہے جس کو بھی سزا دینی ہو. نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹرم دم اکاؤنٹیبل. سزا تو پھر ظاہری بات ہے، دیر از لا. نہیں وہ تو ہے نا. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے، ایک تو غفلتانہ لا تو ہوئی ہے، اتنا مسئلہ غفلت ہے، ہوئی ہے. لا کا تو یہ مسئلہ ہے کہ 5 کو پھانسی دی، 6 کو سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. نہیں یہ نہ کریں نا، میری بات سنیں. کچھ معاملات ہیں اس پہ ہم ضرور بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ اگر کوئی ہے ذمہ دار ہے، وہ تو لا کہہ رہا ہے کہ جی یہ اخلاقی ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی تھی جنہوں نے فلفل نہیں کی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا ضروری ہے؟ نہیں اس میں تو پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی کو تو پتہ کریں. ہے اکاؤنٹیبل تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کی آرمی چیف سے لے کے سب کو کریں. ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتا تو کیا فضا بننے جا رہی ہے ملک؟ اداروں کا ٹکراؤ. نہیں میں وہ نہیں دیکھ رہا. میں اداروں کا جو ٹکراؤ ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا. ایٹ لیسٹ میری جو اس وقت کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت سی باتیں ہم کر پاتے ہیں، بہت سی باتیں نہیں کر پاتے، بٹ کوئی اتنا بڑا ٹکراؤ دیکھنے کو نہیں آ رہا. تھینک اچھا گاڈ آن آپ کی کنٹری. ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سنی ہے، آڈینس نے بھی دیکھی ہوگی. اس سے ایک تاثر مجھے ملا، سب کو ملنا ہوگا شاید یا نہیں ملا ہوگا، لیکن اس پہ میرا ایک سوال تھا کہ گورنمنٹ اپنی سائٹ بچا رہی ہے اور اداروں نے بھی اپنے اپنے ایکسپلینیٹری جو ہے وہ ایک مہم شروع کر دی ہوئی ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہر کوئی ادارہ جو ہے اپنے سٹیک پہ ہے اور کوئی بھی بیک آف کرنا نہیں چاہ رہا، وہ اپنی ایکسپلینیشن، اپنی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے اس وہ تو پورے سب کا بنتی سینیریو ہے میں؟ جسٹیفیکیشن. اس پورے سینیریو میں پیرنٹس کا آپ کو نہیں مطالبہ لگتا ہی کہ یہ ہے کہ لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ جسٹیفیکیشن دیں ہمیں. پیرنٹس کا تو مطالبہ ہی ہے کہ ہمیں جسٹیفیکیشن دیں. لیکن جسٹیفائی دس. اس جسٹیفیکیشن سے مطمئن نہیں ہو رہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمل چاہیے.
ہمیں سزائیں ہوتی نظر آئیں. وہ سزا تو پھر دیکھیں آپ کو سزا کس نے دینی ہے؟ کسی عمران خان ایک پرائم منسٹر آف پاکستان. عمران خان سزا نہیں دے سکتے، خیر وہ ایک کورٹس کا معاملہ ہے، لیکن اس سب کے اندر رانی صاحب کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے سمجھنا ہے. آپ نہیں کسی دیکھیں بات ایگریمنٹ کے سنیں، تحت عدالت نے تو کسی کمیٹی میں ان پیرنٹس کے وفد کے ساتھ بیٹھ کر یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ ٹھیک ہے جنرل راحیل اس وقت قصوروار تھا، نواز شریف قصوروار تھا، چودھری نثار قصوروار تھا. راحیل 6 سال کے لیے اندر ہو گیا، نواز 4 سال کے لیے اندر ہو گیا، چودھری نثار 12 سال کے لیے اندر ہو گیا، تو کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ 25 سال کے لیے اندر ہو گیا. وہ کیسز تو چلیں گے، سزا اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی کہ ایک ڈیسائیڈ ہو گیا کہ انہیں سزائیں ہوں گی ہی ہوں گی. جوڈیشل ہاں کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ انہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہی. بہت سی، اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ اداروں کا ٹکراؤ مجھے نظر نہیں آ رہا. سپریم کورٹ نے بھی خان صاحب کو بلا کر اینڈ پر کہا کہ آپ پیرنٹ سے ملیں، ان کے مسئلے حل کریں. تھنگز آر وے ٹو کمپلیکیٹڈ. میں ذرا لیکن ٹیکنیکلٹیز میں آ خان کے صاحب بات کر رہا ہوں نا آپ سے. خان صاحب کے کورٹ روم میں کھڑے ہوئے تھے صحافی، وہ یہ نریٹ کر رہے ہیں خان صاحب جس وقت روسٹرم پہ گئے ہیں تب بھی، اور جس وقت وہ کمرہ عدالت سے نکل رہے تھے تب بھی، جو اے پی ایس کے شہداء کے جو والدین ہیں وہ خان صاحب کی طرف لپکے اور ان کو سیکیورٹی نے روک دیا. پھر فواد چودھری آخر میں یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی. کیا یہ رویہ بالکل درست ہے؟ کروائی جانی چاہیے. I have no idea about this. اور میں خان تو صاحب مل کہتا بھی ہوں لے تو کہ کوئی حرج نہیں ہے. خان صاحب عدالت کے اندر اگر حکمران، اگر حاکم وقت کا گربان بھی پکڑ لیتے وہ والدین، تو مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، دیکھیں بالکل ہونا وہ اگر ان سے فارمل میٹنگ بھی کروا دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. خان صاحب مل بھی لیتے تو مل لینا چاہیے تھا. اب اس میں خان صاحب کا تھا یا سیکیورٹی کا تھا، لیکن مل لینا چاہیے تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بات سے. I'll agree. If that is the case, what has happened, then this shouldn't have happened, if it is how it has been narrated. شہاب الدین مختوم آج میرے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. آج کی ڈسکشن بہت امپورٹنٹ تھی خواتین و حضرات. ہم اے پی ایس کے سانحے کے اوپر اس کے جو بات کی آفٹر میتھس اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے. اگلے بھی کئی سیشنز ہم اس پہ بات کریں گے. ضرور یہ ایک اہم موقع ہے، اہم ڈسکشن ہے جس کو کلیریفائی ہونا ضروری ہے، جس پہ بات ہونا ضروری ہے، جسے اگنور کسی صورت نہیں کیا جانا چاہیے. ہر طرح سے ہر پہلو پہ بات ہونی چاہیے. آج کے سیشن کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنوں کا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.